बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कर्चन टीवी, मैं हूं ज़ाहिर हो। तो इस वक्त हम सलीम जो ब्रिज हैं यहाँ पे हम बैठे हैं कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कराक्रम की सिंगलाख जो पहाड़ी सिलसिले हैं, ये दरिया शोक का हसीन मंज़र है। नाज़रीन, जब इंसान सफ़र करते हैं तो बहुत जो कि कराची से लाहौर से यहाँ पे आते हैं, तो हम आज एक ऐसी जोड़ी से आपको मिलाता हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद से जो कि लोग बायर आते हैं, बाय रोड आते हैं, लेकिन ये खपलू की बेटी है, एक हौसलमन हम दाद देती है। वो इस्लामाबाद से बाइक पर यहाँ पहुँचे खपलू में। अभी उनकी जो सियाचिन तक उनका सफ़र है बाइक पे, वो करीबन परसों आए थे, इस्लामाबाद से निकले थे, आज यहाँ पे पहुँचे हैं बाइक पे हस्बैंड के साथ, जो कि खपलू का रहने वाला है। तो हम इनसे जानेंगे इनकी सफ़र के बारे में। बस हम सलाम पेश करते हैं इनकी हिम्मत को, इनकी दाद को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सोफिया जुल्फ़िकार। जी सोफिया जुल्फ़िकार साहिबा, आप इस्लामाबाद से बाइक पे यहाँ तक पहुँचे हैं, आपका सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा, मेरा सफ़र। किसी किस्म की थकावट वगैरह नहीं हुई और हम इजीली जो है यहाँ पे खपलू पहुँच गए। अच्छा नाज़रीन, देखो हम दाद देती है, यह हमारे खपलू की बेटी है, इस्लामाबाद से अपने हस्बैंड के साथ बायर भी आ सकती है, बाय रोड जो कि कार में भी आ सकते हैं, मगर इसने यही चॉइस की, ये बाइक है, इस्लामाबाद से यहाँ तक आए हैं हस्बैंड के साथ। तो यहाँ आके आपको कैसा महसूस हुआ? यहाँ आप देख रहे हैं कि आपकी चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, एक शायर कहता है पहाड़ी सिलसिले हैं चारों तरफ, बीच में हम हैं, मिसाल गोहर नायाब की, हम पत्थर में रहते हैं। यहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। बस आप इनके बारे में क्या बताएंगे? मेरा अपना ही इलाका है, अपने इलाके के बारे में क्या बताऊँ आपको। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। हमें भी मतलब कि ज़्यादा छुट्टियां नहीं थी, 20 डेज़ का ऑफ मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम ज़रा आज खपलू की तरफ जा के आएँ। तो हम आए हैं। जन्नत का अगर आपने हसीन नज़ारा देखना है तो आप लोग खपलू स्कर्दो की तरफ ज़रूर आएँ। देखने वाली ऑडियंस से मैं ये ज़रूर कहूँगी, आप लोग अगर गर्मियों में विज़िट करना चाह रहे हैं तो खपलू की तरफ ज़रूर आएँ, विज़िट करें। रास्ते में कोई थकावट? आप किस साइड से आए? बाबूसर से, दूसरी साइड से? हम लोग बाबूसर टॉप की तरफ से आए थे। हमें रास्ते में किसी किस्म की कोई तकलीफ़, कोई रुकावट नहीं हुई। अच्छा, रास्ते में आप कितने दिन वहाँ पे स्टे किया? गिलगित गया या डायरेक्ट सीधा यहाँ स्कर्दो में आए? नहीं, हम लोगों ने गिलगित स्टे किया था। हम लोग सुबह 4:30 बजे घर से निकले थे और रात 9 बजे हम लोग गिलगित में थे। फिर हम लोगों ने गिलगित में स्टे किया था। स्टे के बाद फिर हम स्कर्दो आए, स्कर्दो में 2 दिन स्टे किया। इसके बाद फिर हम खपलू की तरफ आए। तो नाज़रीन, जन्नत नज़ीर वादी है खपलू, यहाँ पे आपको पता है अभी बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट है, तो लोग जोक दर जोक वहाँ से आते हैं, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, बाहर के जो फॉरेनर वगैरह भी यहाँ आते हैं। तो हमारी ये जो बेटी है खपलू की है, तो वहाँ इस्लामाबाद से बाइक पे यहाँ तक का सफ़र है। अभी हम जाना है सलीम फिश पॉन्ड जो कि हेड एंड चुमिक हैं, वहाँ पहुँचकर हम वहाँ की जो हालात हज़रा है मैं आप तक पहुँचाऊँगा। अभी हम रास्ते में हैं, यहाँ पहुँचे हैं सलीम जो ब्रिज है, बहुत ही ज़बरदस्त ये पुल दरिया शोक के ऊपर बने हुए हैं। तो हम अभी जाएंगे सलीम पुल, सॉरी हेड एंड चुमिक में। इसके बाद हम आपको फिर दोबारा ये इंटरव्यू शुरू करूँगा। आप लोग देखते रहे, शुक्रिया। हाँ जी नाज़रीन, अभी हम यहाँ पहुँचे हैं हेड एंड चुमिक में, जो रेस्टोरेंट है, यहाँ के जो ओनर है ख़ातम साहब। नाज़रीन, कुछ लोग गांचे की हुस्न, गांचे की खूबसूरती को देखकर हज़म इनको नहीं होते हैं, क्योंकि यही कहता है कि गांचे में पिकनिक पॉइंट नहीं है, होटल नहीं है। लेकिन ख़ातम साहब ये सब एरिया जानते हैं, जितने भी पिकनिक पॉइंट हैं। तो मैं सबसे पहले ख़ातम साहब से इनकी तारीफ़, इसके बाद ये जो जितने व्यू पॉइंट है यहाँ खपलू का, इनकी ज़बानी आप सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अपना जाहिद भाई। खैर, टूरिज़म में जितना गांचे में जितना पोटेंशियल है, या जितना गांचे वसी है टूरिज़म में प्लेटफार्म के लिए, तो खैर बाकी बल्तिस्तान में बाकी इलाके नहीं है इतना। यहाँ पे मैं अक्सर टूरिस्ट मुझसे भी सवाल करते, तो हम ये कहते हैं जी, गांचे को एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 दिन चाहिए गांचे में। वो कल ही मेरा अपना एक गेस्ट है, इस वक्त खपलू में मौजूद है, आज यहाँ पहुँचेगी।
بھائی گانچے میں ہسٹوریکل پلیسز بھی ہے، ایڈونچر بھی ہے، کلچر بھی ہے، مطلب یہاں پہ ہر ٹائپ آف ٹورز اور ہر ٹائپ آپ کو جو ہے نا ٹورزم یہاں پہ ملیں گے. یہاں پہ گانچے کو ہم بیس بنا کے میرے یہ مطلب سلنگ سے ہم شروع کرتے ہیں. یہاں سے آپ ایک دن گیاری، ایک دن ہوشے، ایک دن چھوربٹ، ایک دن تھلے، ایک دن خپلو، ایک دن کیرس، اور ان سب میں ون ڈے مطلب ناکافی ایکٹیویٹیز ہے. ٹورسٹ ان سے بور نہیں ہوگا بلکہ ٹورسٹ بہت زیادہ انجوائے کریں گے. میں اپنے ذاتی طور پہ میں نے ان تمام جگہوں پہ ٹورسٹ کو لے کے گئے ہیں اور ٹورسٹ نے بہت زیادہ انجوائے کیا. آپ کیرس میں جائیں، میں وہاں سے شروع کروں گا. کیرس میں ایک بہت خوبصورت ہمارے ایک تو صوفیزم اسلام کے جو ہے نا اہل نور بخشی کا مرکز وہیں سے شروع ہوتی ہے. اس کے علاوہ کیرس میں 2 خوبصورت پاسز ہیں ٹریکنگ میں، ایک 6 دن کا ہے، ایک 4 دن کا ہے. وہاں سے آپ تھلے نکل سکتے ہیں. بہت خوبصورت ٹاورز ہے، راک ٹاورز ہے، اس میں کلائمبنگ والز ہے. ایڈونچر لورز کے لیے وہ بہترین ایک روڈ مانا جا سکتا ہے. ایک دوسرا کیرس میں ایک خوبصورت فورٹ ہے، ہسٹوریکل راجاؤں کی تاریخ ہے. وہاں پہ ہمارے بہت ہی متبرک مطلب مذہبی پرپز پہ مطلب استانے ہیں میر مختار اخیار کا. خیر اس کی مطلب کمالات کسی سے ڈکی چھپی بھی نہیں ہے، تاریخ میں بہت بڑی ذکر ہے ان کی. یہ ہمارے ولی اللہ کے مطلب ان میں آتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ وہاں سے نکلیں، واڑی میں آئیں. واڑی میں آپ کو ایگری ٹورزم کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا فوڈ پیکنگ کریں اور وہاں پہ آپ اپنے ہاتھ سے مطلب ایکسپیرینس کریں فروٹس کو اتارنے کی. اس کے علاوہ وہاں پہ خوبصورت ترین انہوں نے ایک مطلب آٹم سیزن میں جو ڈون نیوز میں جس کے اوپر آرٹیکل چھپا تھا اس جگہ کے بارے میں، یہ ہمارے لیے آنرشپ کی بات ہے کہ ایسے خوبصورت جگہ ہمارے پاس موجود ہے. اس سے آپ آگے آئیں، تھوڑا سا آگے آ کے آپ بلغار میں جائیں. بلغار اتنا خوبصورت میڈوز کے ساتھ چشمے ہیں، وہاں پہ بچے لے کے فیملی لے کے بہترین آؤٹنگ کر سکتے ہیں، کیمپنگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ ہسٹوریکل چھوٹے چھوٹے سٹریٹس موجود ہیں، گلیاں موجود ہیں. ان میں لوگ ان کو دیکھیں گے، ہماری یہاں کے تاریخ و ثقافت کی وہ جھلکیاں نظر آئیں گی ان میں. پھر آپ وہاں سے نکل کے تھلے کی طرف نکلیں. تھلے خود ایک بہت خوبصورت ایک مطلب ایڈونچر 0 پوائنٹ ہے. وہاں میری ذاتی طور پہ مجھے گانچے میں 2 ٹریک بہت پسند ہیں، ایک گانچھیلا، ایک تھلے پاس. یہ دونوں بہت ہی خوبصورت ٹریک ہے. اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے فیملی، ایجرٹس، بچے سب لے کے آپ جا سکتے ہیں. اور اس ٹریک کی جو ہائٹ ہے زیادہ سے زیادہ 4200 میٹر ہے، گانچے کا 4600 میٹر ہے. تو ان میں آپ اس طرح کی بھی لوگ لے کے جا سکتے. بہت خوبصورت وہاں کی انوائرمنٹ ہے، پانی ہے. اور ایک یہاں پہ خاص جرمن نے شاید ایک فلم بنایا ہے ایڈل بائٹس. ایک پھول ہے ماؤنٹین فلاورز، اسنو فلاورز کہتے ہیں اس کو. اس فلاور کی بہت خوبصورت گارڈن ہے تھلے میں، بہت ایک سنو فلاور کے نام سے بالکل ستارے کی طرح وائٹ قسم کا ایک پھول ہے. انشاءاللہ میں آپ کو دکھا دوں گا. مجھے خود ایک اسپینش ٹورسٹ نے کہا اس کو اتار کے میں اپنی یہ کاپی میں لے لوں ایک دانہ. تو میں نے کہا آپ مجھ سے پوچھ کیوں رہے؟ وہ کہتے ہیں یورپ میں اس پھول کو توڑنے کے لیے $1500 جرمانہ ہے. ٹھیک ہے جی، ایسے قیمتی اثاثے ہم لوگوں کے پاس، ایسے جگہ ہیں، ایسے مطلب ماحول ہے. خیر وہاں سے پھر خوبصورت ترین پاس تھلیلا ٹریک، آپ شیگر ویلی میں اترتے ہیں. وہاں سے ایک دوسرا تھلے شنکھاں پاس جو کیٹو کے راستے میں پیو کے نزدیک اترتے ہیں. ہمارے ایک مقامی گائیڈ اسحاق صاحب نے اس روڈ کو تھرو کرنے کی بہت کوشش کیا، وہ خود ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے 2 ران ٹوٹ گئے. اس کی وجہ سے اب تک اس روڈ کو ہم ایکسپلور کرنے میں ناکام ہوا. اگر لوکل کمیونٹی کے یہ ایڈونچر لورز یا ہمارے جو آپ جیسے سوسائٹی کے لوگ ہیں یہ مل کے اگر ہم ان چیزوں کو ایکسپلور کریں تو مزید اس علاقے کے لوگوں کو روزگار کا موقع ملیں گے، ٹورزم مزید وسعت ہوگا. اور اس سے ہم تھوڑا آگے نکل کے آتے ہیں. اگر آپ کی کوئی ٹائم لیمٹ ہے تو اس حساب سے نہیں تو میں آگے بڑھتے جاؤں گا. اب وہاں سے ہم نکل کے آپ کھرکو میں پہنچتے ہیں. کھرکو علاقہ تاریخ و تمدن کے بہت سارے آثار موجود ہیں، آستانے موجود ہیں، زیارتیں موجود ہیں. وہاں پہ پرانے لوگوں کی ایک اپنے لیونگ سٹائلز کی مطلب ابھی بھی خوبصورت ترین آپ کو وہاں پہ جھلکیاں ملتی ہیں. اور کھرکو غلا بہت خوبصورت ہے. میں ذاتی طور پہ غلا پاس کے اوپر لمس کو مطلب وہ کرنے کے لیے میں روٹ ایکسپلور کرنے گیا تھا لمس کے گروپ کے لیے. گروپ بعد میں آنا تھا. میں غلا کے ٹاپ پہ گیا ہوں. یہ تھلے ہے، یہ ہرو ہے، یہ چھوغا ہے، یہ سلنگ کے 2 پوائنٹ پاس ہے. یہاں سے مچولو پھر تلس نکلتا ہے. یہ پاس بھی میں نے کیا ہے. اتنا خوبصورت 5100 میٹر ہائی ہے.
بہت خوبصورت پاس. اس کے علاوہ بہت خوبصورت غلہ میں 2 آبشار ہیں, اور نیچے جو آپ کو نے دیکھا پرواز ہوا والا وہ جو نالا 12 مہینے اس کے اوپر برف نہیں جمتے, چشمے کا پانی بہت خوبصورت. اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے یہ لہر میں انہوں نے ایک چینل نکالا ہوا ہے پہاڑ کے بیچ میں سے. وہ چینل میرے ذاتی طور میرے حساب سے میں نے تخمینہ لگایا وہ کم سے کم کوئی 500-400 فٹ زمین سے اوپر انہوں نے دیوار بنا کے لے گیا ہے چھوٹے پتھروں سے, اور انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے یار ان لوگوں نے کس طرح محنت کر کے ان کاریگروں نے اس کو بنایا ہے. یہ بہت خوبصورت دیکھنے کی چیزیں. اس کے بعد ہم آگے ہیں چھوغا میں بہترین خوبصورت چشمے کا لیک ہے, فش فارم ہے, جو چھوغا لیک کے نام سے ابھی بہت زیادہ ٹک ٹاکرز نے بھی اس کو بہت ہی ہائی لائٹ کیا. ایگریکلچر فروٹ نرسری ہے. اس کے بعد ہم وہاں سے ہوتے ہوئے آتے ہیں جی ہمارے یہ گاؤں سلنگ. ذاتی طور سلنگ کو ہسٹری کے بارے اس کی ہسٹری وغیرہ میں نے کوشش کیا تھا تھوڑا بہت اس کے بارے میں مطالعہ کرنے کی, تو یہاں ہمیں تھوڑا بہت آثار یہ ملتے ہیں. سلنگ میں ایک تاریخی بدھا راکھ ہے اوپر, اور 650 سال پرانی ایک مسجد ہے. اس مسجد کی خاص بات یہ ہے یہ 3 منزل ہے, تینوں پتھروں سے بنا ہوا, اور اس کی محرابیں بھی پتھروں سے بنا ہوا. گرم چشمہ اس کے ساتھ ہے سر. اور اس میں سب سے خوبصورت یہ ہے جو تبتین ایک لاک ہوتے ہیں ووڈن لاک, جو رفلی ایک ووڈ کو وہ اسی طرح یوز کرتے ہیں, اس کا سٹائل اپ سٹرکچر آپ کو ابھی بھی ملیں گے اس کے اندر. اس کے بعد یہاں سے آپ پیچھے جائیں گے 2 نائٹ ٹریک کے بعد آپ کو کیٹو نظر آئے گا. سلیم روک کیٹو ویو پوائنٹ کے نام سے ہم نے اس کو میپ میں لایا ہے. اس کے علاوہ سلیم میڈوز یہ بھی اپنے مطلب جگہ پہ بہت ہی بے مثال خوبصورتی رکھتے ہیں. اگست میں یہ لیک بھر جاتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے آنرشپ ہے. پرسوں عاطف اسلم صاحب نے یہاں پہ گانا اپنا شوٹ کیا, یہ بھی ہمارے لیے اعزاز تھا. میں ویلکم کے لیے گیا ان لوگوں کو, آپ لوگ یہاں آئے. تو اس طرح اچھا یہاں اوپر ہمارے ادھر ایک چھوٹا سا غار ہے تیتم و بہو, وہاں سے ایک جرمن ٹورسٹ آج بھی آپ اس کے وال چیک کر سکتے ہیں, پچھلے 5 سال سے اس نے اپنے وال پہ رکھا ہوا ہے خپلو زندہ باد, سلیم زندہ باد, اور یہاں کے سلیم کا ایک وہی دیا ہوا اس نے اسی غار سے ایک پکچر 5 سال سے اس نے وال سے نہیں ہٹایا. اس کے بعد یہاں پہ تاریخی یہاں پہ مسجد ہے, تاریخی بدھا راک ہے. یہ ہڈن شومک ریزورٹ ہے, یہاں پہ ٹراؤٹ فشنگ وغیرہ ہے, راک کلائمبنگ وال ہے, ہسٹوریکل میوزیم ہے. اس کے علاوہ گانچھے ضلع گانچھے میں سب سے بڑا فروٹ نرسری سیڈ فارم سلیم میں ہے, اور آپ کو بہترین قسم کے کم سے کم 6 سے 7 سیب کے اقسام یہاں پہ ملتے ہیں. بہترین قسم کے کوئی 6 سے 7 اقسام کے آپ کو چیریز اور ایپریکاٹس یہاں پہ ملتے ہیں. اس سے پھر آگے جاتے ہیں تو پھر مچولو کو لٹل تبت کہا جاتا ہے, ویری سملر ٹو تبتین کنسٹرکشن. وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ کچھ لوگ آئے فارنر وہ آ کے وہ کہتے ہیں حیران ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم تبت کے اندر آئے. وہی مطلب کلچر ثقافت, اس کے بیچ میں جو خانقاہ معلیٰ بنایا ہے ٹوٹل ووڈن کنسٹرکشن ہے. اس سے پھر آگے تلس گاؤں ہے, اس کی خوبانیوں کی اس میں سب سے زیادہ مشہور علاقہ ہے تلس. چیری بلوسم میں تلس بہت خوبصورت ویو پیش کرتے ہیں. آٹم میں تلس ماشبروم بیک گراؤنڈ پہ آ کے بہت ہی ایک یونیک پکچر اور یونیک جگہ بن جاتا ہے. اس سے آگے پھر ہم ہوشے کی روڈ پہ نکلتے ہیں. ہوشے خیر اب ہوشے کے بارے میں کیا بتاؤں, وہ وہاں کا ہر گھر میں شاید 8,000 سمیٹر بیٹھے ہوئے ہیں. لٹل کریم جیسے لیجنڈ آف مطلب پاکستان اس وقت وہاں ہے, اور اس نے نہ صرف ہوشے کو بلکہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. دنیا نے اس کے اوپر 3 فلمیں بنائی, ورلڈ ریکارڈ کیا, آج تک اس کو کوئی توڑ نہ سکے. یہ اس سے بڑا اعزاز ہمیں کیا ہے. اور ہوشے ایک ایسا ہے 5-6 ویلی اس کے اندر, ہر ویلی میں 2 نائٹ ٹریکنگ ہے. بہت خوبصورت ہر ویلی کی ایک اپنی ہے. آپ ماشبروم ویلی جائیں, آپ علیم ویلی جائیں, آپ ہنڈروک ویلی جائیں, آپ K7 ویلی جائیں, آپ لیلا پیک ویلی جائیں, آپ غنڈوغر ویلی جائیں, آپ K6 ویلی جائیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سب سے خوبصورت ترین بات, کچھ چیزیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے, میں ایز اے ایڈونچر گائیڈ ہوں, کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہے. ہوشے کہتے ہیں پیراگلائڈرز کے لیے سب سے موزون جگہ مانا جاتا ہے, جو ورلڈ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں پیراگلائڈنگ میں. وہ کہتے ہیں جو ونڈ پریشر کا ایک ونڈو ہے وہاں پہ, وہ سب سے خوبصورت ہے ہوشے میں. اور یہ بلغاریہ کی ایک ورلڈ فیمس پیراگلائڈر آیا تھا اور میرے یہاں پہ بھی رہا, اس نے ایک اپنا رپورٹ میں لکھا تھا اس کے بارے میں. تو یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہے. لیلا پیک ایک خیر اپنی ایک خوبصورتی ہے. اس سال ونٹر بھی ایکسپیڈیشن بھی آیا, ابھی سمر ایکسپیڈیشن بھی اس کے لیے آیا ہوا ہے. اس سال کاندہ خلیل ہے گائیڈ, ہم ان کے بھی مطلب وہ ہے. اس سال اس نے ماشبروم پاس کو مطلب تھرو کر کے پہلا گروپ کراس ہو گیا. کوئی شاید پہلا پاکستانی گروپ ہے جس نے ماشبروم لا کراس کی.
नहीं माशुरुमला अलग एक है, लेला पीक के साथ से आप बलतुरो में पहुंचते हैं, गंडोगरो आप उधर से केटू बेस कैंप की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास मौजूद है। फिर कुंदुस की एक अपनी मिसाल आप है, कुंदुस में गरम चश्मा है, कुंदुस ग्लेशियर, कोई भी मतलब फैमिली टूर्स हो या आम टूर्स हो, वो अगर जाके ग्लेशियर को नज़दीक से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कुंदुस में जा सकते हैं, ग्लेशियर के ऊपर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर सालतोरो वो अमीर कबीर सैयद अल हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की मतलब हर जगह पे उसकी मौजूदात से भरे हैं। वो आप गगुल मस्जिद जाएं, आप ग्यारी जाएं, आप नीचे सेहत मस्जिद जाएं, अच्छा हर जगह में जो है ना वहाँ पे तारीख़ और उनसे भरा पड़ा है। लेकिन हम मुकामी इंतज़ामिया से भी इसकी वसादत से रिक्वेस्ट करते हैं। खैर इमरान खान साहब के हम तो वाकई में मशकूर है कि उन्होंने 5 किलोमीटर तक बॉर्डर्स को ओपन किए थे, लेकिन ये कोरोना जैसी वबा के उसमें लत में आया। अभी मज़ीद टूरिस्ट को थोड़ा सा परेशानी है, ग्यारी जाने के लिए भी, कुंदुस जाने के लिए भी आर्मी इश्यूज़ है। तो लिहाजा हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा इनको थोड़ा सा इनमें नरमी पेश की जाए। कम से कम यहाँ की जो गरीब जो टूरिज़म से हम जैसे जो लोग हैं वास्ता लोग, उनकी मतलब रोज़गार में इजाफा हो। और वो लोग वैसे भी पिछले 2-3 सालों से कोविड की वजह से बिल्कुल ज़ीरो खत लकीर से नीचे इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप आके छोरबट में हमारी आज भी वो कदीम फन जो 3000-5000 साल पुरानी हमारे जो पत्थर से बर्तने बनाने के फन आज भी मौजूद है। और हम दुआ करते हैं कि ये इस तरह फन जिंदा रहे। और वो अभी भी आप जाके उन चीज़ों को वहाँ बनाते हुए देख सकते हैं, आप ख़रीद सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे म्यूज़ियम में मुझसे सवाल करते हैं, भैया हम कहाँ से ख़रीदेंगे? हम बड़े फ़ख्र और खुशी से कहते हैं जी ये अभी ये फन मौजूद है, आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। उसके बाद हसनाबाद है, उसके बाद आप ऊपर प्योन है, सिक्सा है, हर जगह में है, कलान है। कलान में खुद अपने खूबसूरत है, कलान रोक भी बहुत खूबसूरत है। उसके बाद हसनाबाद नाले में एक लेक है, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो फशानों के खैर अपने मिसाल आप है, लेकिन खैर आम टूरिस्ट वहाँ तक अलाउड नहीं है, हमारे लोकल्स को है। तो इसके बाद आगे सुरमो ब्लॉक के अपने मिसाल आप है, सुरमो खर का। और बाकी गांचे के अंदर मैंने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मैंने गांचेला को किया है। तो गांचेला के अंदर बहुत सारे तारीख़ी मुकाम हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब सब मिल के, ये तमाम प्लेटफार्म वाले मिल के इसको उजागर करने की ज़रूरत है। बाकी टूरिस्ट अगर स्कर्दू में लोग कहते हैं कि खपुलू में रहने की जगह नहीं है या खपुलू में कोई घूमने की जगह नहीं है, तो ये बात इंतहाई नामुनासिब होगा। अच्छा अभी ये बताइए कि वीआईपीज़ के लिए जी यहाँ पे रहने के लिए रिहाइश पकड़ बिल्कुल है। माइक को भी दबा के रखे खपुलू में सरीना के अलावा कराक्रम लॉज है, अपना जीम साहब का होटल का क्या नाम था, हिल टॉप है। उसके अलावा हमारा ऊपर चाचन के साथ 2 बेहतरीन गेस्ट हाउसेस है, ठीक है जी। अच्छा चाचन पैलेस, खोसकर पैलेस, ये खूबसूरत तरीन जो है ना मतलब रहने की जगह, साफ सुथरा है, होटल्स भी ठीक है। ताजमहल है, बहुत खूबसूरत होटल है, आप वीआईपीज़ भी रह सकते हैं। उसके अलावा तकरीबन मैंने परसों ही मैंने खुद यहाँ पे एक मेरा बड़ा ग्रुप था, उसके लिए मैंने सर्वे किया। खपुलू में अल्लाह की फजल से इस वक्त 250 से 300 कमरा अवेलेबल है। हाँ, फूड स्ट्रीट, गांचर स्ट्रीट, ठीक है ना जी। तो ये अल्लाह की फजल से हमारे पास बहुत ज़बरदस्त वैसी जगह भी है। हमारे पास टूरिज़्म के लिए बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, होटल भी है, राइश भी है, कैंपिंग भी है, डेजर्ट भी है, रिवर किनारे बैठ के आप आराम से बेहतरीन अंदाज में काफ़ी पी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर कोई लोग अगर गलतफहमी पैदा करते हैं कि गांचे में रहने की जगह नहीं है, गांचे तो खैर हुशे आखिरी गाँव है, खुशे में 22 कमरे हैं, बेहतरीन रिफिजी का होटल, वीआईपी होटल। बाकी तो बात छोड़े आप। परसों किसी टूरिस्ट ने मुझे बताया था यार, हम सरदर में किसी होटल में रहा, तो उस होटल वाले ने हमें कहा कि यार खपुलू आप सिर्फ एक दिन में जाके वापस आ सकते, वहाँ घूमने फिरने की जगह नहीं है, सिर्फ चक्चन और खपुलू फोर्ट। सर वो तो मैंने आपको लिस्ट गिनवा दिया ना। बिल्कुल मैंने लिस्ट गिनवा दिया। अगर कोई बंदा कहे ये एक दिन में हो सकते तो खुद बताए। नहीं, अभी हमने क्या करना है, हमने बल्तिस्तान के ऊपर वर्क करना, बिल्कुल बल्तिस्तान के ऊपर में अपने आना के लिए जब भर जाते हैं बिल्कुल, तो इस तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं। बिल्कुल। तो और नाज़रीन हम आपसे कहेंगे कि खपुलू बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे सैयद अमीर कबीर सैयद अल हमदानी जिसने चचन मस्जिद की बुनियाद रखी, जो कि इस्लाम की जो तबलीग की सैयद अमीर कबीर सैयद अल हमदानी की। तो यहाँ खानका मोहल्ला है जो एशिया में सबसे पहले लकड़ी से बना हुआ खानका है। तो खपुलू में
یہاں پہ نالے ہیں، ہر نالے میں بہت ہی خوبصورت جھیلیں ہیں، آبشاریں ہیں. آپ یہاں سے آپ وہاں خوشی میں بھی جائیں گے، آپ کو ہر پہاڑیوں کے اوپر آئیبیکس نظر آئیں گے. بالکل آئیں گے. بہت ہی خوبصورت جو قدرتی نیچرل ہے، ہوشے میں ہر سال ٹرافی ہنٹی ہوتی ہے. آپ جائیں گے سوئٹزرلینڈ، پیرس، یہ سب مصنوعی ہے. بالکل یہاں پہ ہر چیز نیچرل ہے. آپ لوگ یہاں پہ آئے. ابھی میرے ساتھ تھا جو کہ ہیڈن شمک جو ریسٹورنٹ ہے، خادم صاحب اس کا اونر ہے میرے ساتھ، جو کہ آپ لوگوں کو پورا خپلو کے جو جتنے بھی پکنک پوائنٹ ہیں ان کی تعریف کر رہے تھے. تو ابھی ساتھ میں صوفیہ ذوالفقار صاحبہ، میں اس کی آپ کو بتاتا چلوں. ایک منٹ ذوالفقار بھائی. صوفیہ باجی، یہ واحد خپلو کی بیٹی ہے، اچھا، جو کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اسلام آباد سے بائک پہ یہاں پہنچے. ماشاء اللہ. تو آپ اپنے جو سفر کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، آپ اس وہی پوائنٹ پہ آپ پہنچے ہیں یہ ریسٹورنٹ میں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں پلیز. جی تو فرینڈس، میں 5 سال بعد دوبارہ آج فش فارم کی طرف آئی ہوں. یہاں پہ کافی حد تک چینجنگ ہو گئی ہے، اور میں خاتم بھائی کو کہوں گی واقعی آپ نے کافی حد تک یہاں پہ چینج لائے، کیونکہ اوپر جو ویو پوائنٹ میں بھی آتے ہوئے دیکھ رہی تھی، پہلے یہ جو تھا یہ ویو پوائنٹ نہیں تھا، یہ آپ نے میرے خیال سے ابھی ریسنٹلی بنایا ہے. تو بہت ہی زبردست یہ جگہ ہے. آنے والے لوگوں سے کہوں گی آپ لوگ اس جگہ آئیں تو اس جگہ کو ضرور وزٹ کریں. کوئی جو کہتے ہیں کہ ادھر خپلو میں جگہ نہیں ہے، ابھی خاتم بھائی اتنی ڈیٹیل میں ہمیں خپلو کی جگہوں کا بتا چکے ہیں. جو لوگ آئیں گے، مجھے نہیں لگتا، ابھی میں خود 10 دن کے لیے آئی ہوں، جو انہیں جگہیں بتائیں کہ میں ادھر وزٹ کر سکوں یا نہیں کر سکوں. لیکن مجھے خود، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے خود اتنا اپنے گاؤں کے بارے میں نہیں پتا تھا جتنا آپ سے سن کے مجھے آج پتہ چلا ہے. اس کے لیے میں آپ کا بہت تھینک فل ہوں کہ آپ نے میری بھی نالج میں اضافہ کیا. آپ سب کو ویلکم جی. یہاں پہ آپ لوگ تشریف لائیں. تو ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ویسے تو پورا پاکستان ہمارا ہی ہے، لیکن ان جگہوں کو اگر لوگ کو کہتے ہیں کہ یہاں گھومنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے. اتنا خوبصورت جگہ ہونے کے باوجود اگر کوئی کہے کہ یہاں پہ جگہ نہیں ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ سارے جگہ کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی اتنے وسیع دل اور اتنے محبت کرنے والے ہیں. اس کا مثال کل کھرما سے ہی آپ کو ملا، اور اسی طرح میرے یہاں پہ بھی 2 دفعہ موبائل گر کے ہمارے لڑکوں نے یہاں لا کے اندر کچن میں دیا ہے. تو اللہ کی فضل سے یہ سارے جگہ کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی دلیں بھی اتنا خوبصورت ہے، محبت کرنے والے ہیں. آپ کہیں پہ چیری کھائیں، ایپریکاٹ کھائیں، ملبری کھائیں، جو کھائیں، کہیں آپ کو کسی ٹورسٹ کو یہ نہیں کہتے بھائی آپ کیوں کھا رہے ہیں، بلکہ لوگ پیش کرتے ہیں. تو ان علاقوں میں آپ آئیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پہ کہ آپ لوگ آئیں، ان علاقوں میں وزٹ کریں، اپنے مطلب زندگی کے کچھ خوبصورت لمحات کو یہاں پہ گزار کے اپنی یادوں میں اضافہ کریں. تو موسٹ ویلکم. آپ صاحب کو شکریہ بہت بہت. زاہد بھائی کا تو ناظرین، ہمارے جو مرحوم جو شاعر ہے کمال الہمی، جو یہاں خپلو تشریف لائے تھے، تو اس نے جو یہ پہاڑ دیکھے تو اس نے ایک شعر کہا: پہاڑی سلسلے چاروں طرف ہے اور بیچ میں ہم ہے، مثال ہے گوہر نایاب کہ ہم پتھر میں رہتے ہیں، ایک دن انشاءاللہ یہ امریکہ سے آگے جائیں گے، کیونکہ یہ جتنے بھی پتھر کے اندر جوہرات ہیں نا، یہ ہم نکالیں گے، پھر یہ سوئٹزرلینڈ اور پیرس سے آگے جائیں گے. اسی کے ساتھ جو کیمرہ مین ذوالفقار بائی کے ساتھ ظاہر ہو گیا. تو سیلنگ فش پوائنٹ سے تھینک یو سو مچ. شکریہ سر. بہت